جی ناظرین السلام علیکم۔ اس سال کا نہیں، پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو 14 سال کی قید دی ہے، اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے۔ یہ وہ توشہ خانہ وہ کیس ہے جو مدتوں سے چل رہا تھا، اس کا فیصلہ مدتوں سے محفوظ تھا، لوگ اس کے بارے میں اپنی اپنی منشگافیاں کر رہے تھے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی عمران خان سے بات ہو گئی ہے، کوئی امریکہ سے فون آ گیا ہے، کوئی ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، کوئی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، لیکن آج فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 تاریخ کو شاید یہ فیصلہ سنانا تھا، اور اس دن جو ہے کیا ہوا تھا، اس دن جج صاحب وہاں گئے اور عمران خان ہی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ آج ساری چیزیں تھیں، بشرا بیوی بھی تھے، عمران خان بھی تھی، اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کیس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ یہ ایک سیاسی کیس تھا تو پلیز اس کو سمجھائیں، یہ سیاسی کیس نہیں تھا۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر سیاسی کیس بے تحاشا بنے ہیں، بالکل بنے ہیں، لیکن یہ والا کیس سیاسی کیس نہیں تھا۔ یہ صریحاً کرپشن کا، دھوکہ دہی کا، سرکاری وسائل کے استعمال کا، اپنے اختیار کے ناجائز استعمال کا کیس تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب کے پیسے پکڑے گئے برطانیہ میں، وہاں سے لائے شہزاد اکبر نے جا کے وہ اکاؤنٹ کا نمبر دے دیا جس اکاؤنٹ میں ملک ریاض نے اپنا جرمانہ جمع کرانا تھا۔ یہ اتنی بڑی دھوکہ دہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے سوچا کہ اس میں کابینہ کی توثیق چاہیے، کابینہ کو بند لفافہ دیا گیا، کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، اور ان کو بند لفافے میں کہا کہ یہ سرکاری راز ہے، یہ قومی راز ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، فٹافٹ جناب آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ ان سے دستخط لی۔ فیصل واڈا کہتے ہیں جو کہ میں نے اس وقت بھی عمران خان کو کہا تھا یہ کیس نیب کا کیس ہے، آپ بری طرح اس کے اندر پھنسیں گے، لیکن عمران خان اس وقت انہیں 458 کنال زمین نظر آ رہی تھی۔ تو جب یہ عمران خان نے ملک ریاض کی خدمت کر دی، اس کے بدلے ملک ریاض نے کیا کیا؟ ملک ریاض نے 458 کنال بڑی قیمتی اراضی یہ جہلم کے پاس عمران خان کو عطا کی۔ عمران خان نے اسے ایک ٹرسٹ بنا دیا اور کہا یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ کے 2 ہی بینیفیشری ہیں، ایک عمران خان اور ایک بشرا بی۔ 458 کنال کتنے ہوتے ہیں؟ مثلا یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو 2 مرلے 3 مرلے کے مکان کے خواب ساری عمر دیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 458 کنال کتنے ہوتے ہیں، پورا شہر ہوتا ہے۔ وہ عمران خان کو رشوت میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد جناب اس پہ اکتفا نہیں کیا گیا، اس کے بعد بھی عمران خان نے تقریباً 32 کروڑ روپیہ اس جگہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ملک ریاض پھر خدمت تو کرتے ہیں نا، پھر ملک ریاض نے 432 کروڑ روپیہ کیش بھی دیا گیا ڈونیشن کے طور پر کہ یہ جناب پیسے ہیں، اس سے خان صاحب عیاشی کریں۔ اس یونیورسٹی کو القادر یونیورسٹی کہا گیا، اور کہا گیا یہاں روحانیات کی تعلیم دی جائے گی۔ عمران خان روحانیات کا لفظ بول نہیں سکتے، لہذا وہ رہونیت کہتے تھے، اور اپنی غلطی پر یہ پردہ ڈالنے کے ایسے شاندار طریقے دریافت کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اپنی غلطیوں پہ پردہ کیسے ڈالتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو جو ہے کہا کہ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے، ترویج کے لیے، ان کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، اور اصل کیس کرپشن کا تھا۔ یہ انہوں نے اسلامی ٹچ لگایا ہے یہاں پر، کتنا ظلم ہے۔ اچھا یہ کیس چلتا رہا، اس میں بہت ساری باتیں آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں، اصل مذاکرات جو ہے نا، یہ تو حکومتی کمیٹی تو کچھ نہیں کر رہی، لیکن اصل مذاکرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں بشرا بی بی۔ پشاور میں علی امین گڈا پور اور بشرا بی بی بڑے زبردست مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا عمران خان کو یہ تاثر دیا گیا اگر کوئی رہا کروا سکتا ہے تو بشرا بی بی کروا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا آج کے فیصلے سے کہ بشرا بی بی بھی اپنے مذاکرات میں یا اپنی اسٹریٹجی میں بری طرح ناکام ہوئی۔
دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں دی جا رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ نہیں، بیرسٹر گوہر کی چونکہ ملاقات ہو گئی ہے تو اب تو معاملات طے ہو گئے ہیں، عمران خان کو پھر گود لیا جائے گا۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے والے ہیں، کچھ لوگوں نے کابینہ کے نام تک دے دیے۔ یہاں پہ اسی تیزی کے ساتھ لوگ خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں اور دکھانا شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز۔ تو بھائی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی عمران خان کو ڈھیل نہیں دی جا رہی، اور معاملات وہیں پہ کھڑے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا نقطۂ نظر وہی ہے جو پہلے تھا۔ پھر کل کی ملاقات کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی۔ تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ، بیرسٹر گوہر کے ساتھ فرمائش پر بڑی لمبی میٹنگ ہوئی، مذاکرات ہوئے، کچھ لو کچھ دو، آپ نے یہ دلیل دی، اس نے یہ دلیل دی، اس طرح کے مذاکرات ہوئے۔ لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی خاص ملاقات نہیں ہوئی، سر راہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن 3-4 منٹ کی ملاقات ہوئی ساری۔ اس کے اندر بیرسٹر گوہر نے صرف ایک بات کی، 2 باتیں کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی عمران خان کو کسی طرح رہا کر دیں۔ یہ وہ لوگ جو غلامی کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو یہ اب اپنے باپ سے منتیں کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میری تصویر نہ چلائیں، کہ میری بڑی ریپوٹیشن بنی۔ یہ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے یہی ہیں، تحریک انصاف والے، کہ وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، ملنے پر ان کی خاصی نہیں رکتی، دانت ہی نہیں رکتے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری تصویر نہ چلائیں۔ تو وہ مذاکرات کے حوالے سے جو بتایا گیا کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے، اس پہ عمران خان کو رہائی مل جائے گی، کوئی رہائی نہیں ملی، کوئی نرم گوشہ کریٹ نہیں ہوا، اور معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اب عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے، عمران خان کے پاس ظاہر ہے ابتدائی طور پہ ابتدائی نچی عدالتوں سے کوئی کیس آتا ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ جائے گا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گا۔ ماضی میں اس طرح کے کیسز جب اوپر والی عدالتوں میں جاتے تھے عمران خان کے، تو وہ بالکل ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے ہی جج تھے، اور وہ ایک سیریز لگی ہوئی تھی شاکب نثار سے، وہ آگے کھوسا، گلزار اور یہ جو ہے سارے ایک لائن میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو کس نے سزا دینی تھی؟ وہ تو گھر سے رافعہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ اب یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ میں کچھ نئے ججز کی تعیناتی ہوئی ہے، اس میں 2 ججز وہ ہیں جو پہلے ہی عمران خان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کیس پہ بڑی محنت کی گئی ہے، اس کو دنیا میں کوئی پریشر نہیں دے سکتا، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، تو اس پہ بہرحال لوگوں نے زیادتی کی ہے، تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی اب آپ نے ایک جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ یہ لوگ بھول جائیں کہ ٹرمپ کا فون آئے گا یا اس طرح کا، اس طرح نہیں ہوتا بھائی کہ ملک میں اتنا بڑا ڈاکہ پڑ جائے اور ٹرمپ کہے جی کہ نہیں چھوڑ دیں، یہ ہمارا بندہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہیں سزا ضرور ملے گی۔ اچھا، وہ اب یہ اوپر والی عدالتوں میں جائیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ کیس اتنا سٹرانگ 1.5 سال میں حکومت میں بنایا ہے، اور یہ چوری کا ڈاکے کا کیس ہے، اس میں بچت کے امکانات کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی عدالتوں میں جائیں۔ یہ چونکہ سیاسی کیس نہیں ہے، لہٰذا اس میں عمران خان صاحب کا پھنسنا یقینی ہے۔ عمران خان اینڈ پارٹی ایجیٹیشن کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال۔ انہوں نے جب بھی ایجیٹیشن کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے ایک اور قبر کھودی ہے۔ مثلا 9 مئی دیکھ لیجئے، 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا اور اس کا نقصان انہیں کتنا ہوا۔ 26 نومبر کو انہیں پھر آنے دیا گیا، اس کا نقصان انہیں کتنا ہوا۔ تو اول تو کوئی کے پی سے آنے کو تیار نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ایجیٹیشن کریں گے تو اس ایجیٹیشن کا انہیں اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہ سیاسی قوتوں کے درمیان ہو۔ جس حکومت کی کمیٹی کو یہ بالکل لفٹ نہیں کراتے، اس کے لیے مطالبات لکھ کے نہیں دیتے، اصل میں ان کی جائے پناہ الٹیمیٹلی وہی ہوگی۔ آرمی چیف سے آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ پہلے آرمی چیف کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں اور 2 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے تو بادشاہ کھیل رہی ہیں، اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پریس بریف آتا ہے اس کے نیچے آپ کے لوگ جو گالی دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھلا دی جائیں گی؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر کے کیسز کو معاف کیا گیا تو پھر تو لوگ خود بھی ان سے سوال پوچھیں گے نا۔ اچھا دیکھیں، ایک عدالت اس دنیا کی ہوتی ہے، ایک عدالت
دوسری دنیا کی بھی ہے اور اللہ کی عدالت بھی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے جرائم بہت سے ہیں، لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے ہر اپنے مقصد کو، غرض کو، مفاد کو اسلامی ٹچ دیا، جو کہ دین اسلام کی بے حرمتی ہے۔ انہوں نے اب سعودی عرب میں خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں کی بے حرمتی کی، وہاں خواتین کو گالیاں دی، وہ گناہ ان کا معاف نہیں ہو سکتا۔ القادر یونیورسٹی میں انہوں نے روحانیت اور شریعت اور ان ساری چیزوں کی توہین کی ہے اپنا جرم چھپانے کے لیے، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے مرضی ثبوت یہاں پر پیش کر دے، لیکن ایک عدالت خدا کی بھی ہوتی ہے، اور عمران خان یہاں بھی مجرم ہے، وہاں بھی مجرم ہے۔